ویلکم بیک. تو ہم بات کر رہے تھے ڈپریشن کے بارے میں. جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کو ذہنی دباؤ کے شکار ہیں جو آج کل کے نوجوان خواتین. ہم لوگ اس بارے میں بات کر رہے تھے. اچھا جی، آج ہمارے ساتھ گیسٹ بھی آئے ہوئے ہیں، ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے. جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ممتاز صحافی جو ماہر نفسیات کے بارے میں، ان کے مسائل کے بارے میں لکھتے بھی ہیں اور اس پر کام بھی کر رہے ہیں. جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید الرحمان صدیقی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، ہم لوگ آج ڈپریشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جو آج کل نوجوانوں میں جو ذہنی دباؤ ہے اس کی جو وجوہات ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی یقیناً اقرا بڑا اہم موضوع ہے جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اور یہ جو آج ہماری ینگ جنریشن ہے یہ واقعی اس طرح کے مسائل کا شکار ہے، اس طرح کے پرابلمز کا شکار ہے جس کا ان کو اس طرح سے ادراک نہیں ہوتا، ان کی سوسائٹی کو ادراک نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے نفسیاتی امراض کے بارے میں آگاہی کا بھی فقدان ہے. بڑا اچھا آپ نے انتخاب کیا. میں ریڈیو پہ بھی آپ کا پروگرام ابھی سن رہا تھا کچھ دیر پہلے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بتانے کی ضرورت ہے. جی سر، بالکل یہی بات ہے. سر، جو ہے نوجوانوں میں جو ڈپریشن ہے، جو اس کا یہ جو بڑھتا ہوا ڈپریشن ہے نوجوانوں میں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ڈپریشن آپ کو پتہ ہے کہ ہے دلوں کے لیے موت. وہ ہے نا شعر ہے کہ ہے دلوں کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. جو ہم ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، جو دنیا ہم سمجھ رہے ہیں گلوبل ویلیج بن گئی ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے. جہاں سہولتیں آ گئی ہیں وہاں بہت سارے مسائل بھی آ گئے ہیں، اور آپ جو ہے نا معاشرے سے کٹ گئے ہیں، آپ خاندانی نظام سے کٹ گئے ہیں، آپ خوشیوں سے کٹ گئے ہیں، آپ باہمی روابط سے جو ہے نا وہ کٹ گئے ہیں، آپ آئسولیشن کا شکار ہو گئے ہیں. اور ظاہر ہے اس طرح کے ماحول میں جہاں پہ ہر چیز مشینی ہو، جہاں پہ ہر چیز آرٹیفیشل ہو، اور ہر چیز جو ہے نا وہ انٹرنیٹ اور گلوبلائزیشن کے گرد گھومتی ہو، وہاں پہ انسانی قدریں، انسانی سوچ، انسانی فکر، انسانی احترام، انسانی جو ہے نا اقدار اور روایات وہ پھر گھٹتی چلی جاتی ہیں. اور بدقسمتی سے یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کا ہمیں نہ صرف ہمیں سامنے بلکہ دنیا بھر میں جو ینگ جنریشن اس کا شکار ہو رہی ہے. اور آپ جو آئیڈیلزم کی جو دنیا ہے نا ہماری، کہ آپ نے ایک جو ہے نا ایک آئیڈیل بنایا ہوا ہے، اور ایک آپ نے وہ جو ہے نا اسٹیٹس کو کے پیچھے آپ جو پڑے ہوئے ہیں، جو مادہ پرستی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اس کی ایک بڑی وجوہات ہے. تو دیکھیں ہم بات کریں گے پاکستانی معاشرے کے اندر کہ پاکستانی معاشرے میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے یہاں تعلیم یافتہ نوجوان، سب سے پہلے ہم اس کی طرف آئیں گے کہ وہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، ہائر ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، اور اس کو توقع ہوتی ہے کہ بھائی اس کو کوئی بڑی اچھی جاب، وائٹ کالر جاب اس کو ملے گی، اور وہ اسی آسرے پہ پڑھتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے تعلیم برائے شعور نہیں ہے، تعلیم برائے نوکری ہے. تو وہ جب ہمیں اس طرح کی ملازمت نہیں ملتی، اس طرح کی وائٹ کالر جاب نہیں ملتی، تو وہ جو نوجوان ہے وہ ذہنی طور پہ ڈپریس ہو جاتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ نوجوان محسوس کرتا ہے کہ شاید اس کو اس کا حق نہیں مل رہا، وہ پیچھے چلا گیا ہے، پیچھے رہ گیا ہے. تو آپریٹر فون جی سر، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ہم ان سے پہلے بات چیت کر لیتے ہیں تھوڑی سی. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید کال کسی وجہ سے کٹ ہو گئی ہے. ہم لوگ جی سر آپ جی اقرا، میں بتا رہا تھا کہ ظاہر ہے جب نوجوان کو اس کی وہ منزل نہیں ملتی تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. میں نے بہت سی مثالیں ایسی دیکھی ہیں کہ پی ایچ ڈی اسکالر نوجوان، گولڈ میڈلسٹ نوجوان، وہ ذہنی امراض میں مبتلا ہیں. جب ان سے بات چیت کی گئی، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اتنی تعلیم حاصل کی، اتنی اعلیٰ ڈگری لی، والدین کے اتنے پیسے خرچ کیے، لیکن مجھے مطلوبہ ملازمت نہیں مل سکی اور میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں. تو
پھر میری جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ بھائی آپ نے تعلیم شعور کے لیے حاصل کی ہے، اور آپ کیوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ آپ کی تعلیم، آپ کا تجربہ، جی آپ کا علم برائے نوکری ہے. آپ کیوں نہیں اپنے آپ کو پہچانتے اور آپ وہ مواقع تلاش کریں جس کے ذریعے سے آپ کو روزگار کے مواقع نوکری کے علاوہ بھی ملے. جی اور دنیا میں اتنے مواقع موجود ہیں لیکن ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں، ہم دنیا جب گلوبل ولیج بنی تو ہم انٹرنیٹ کو برائے تفریح تو بنا لیا، لیکن جی انٹرنیٹ ایسا کو ہی اگر برائے روزگار ہی بنا لیں گے نا اقرا، ایک جی جی بند کمرے میں بیٹھ کے آپ ڈالرز کما سکتے ہیں. سر یہی بات ہے. آن لائن اتنا بزنس آ گیا ہے، آن لائن اتنی اپرچونیٹیز آ گئی ہیں، آن لائن اتنے مواقع جو ہے نا روزگار کے آ چکے ہیں کہ اب آپ نوکری کو تو آپ ثانوی وہ شکل آپ جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں. کال لے لیں آپ. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید کال کٹ ہو گئی ہے تو آپ دوبارہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. جی سر. جی تو وہ یہ ایک وجہ ہے کہ جب آپ کو اعلیٰ تعلیم کے بعد بھی روزگار کے مواقع اس طرح سے نہ ملے. تو کال لے لیں آپ. جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اقرا، یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا نوجوان نفسیاتی عارضوں کا شکار ہو جاتے ہیں، نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ آپ کے ارد گرد جو ایک جاہ و حشم ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد جو اسٹیٹس کے ایک آپ سمجھیں لاب و تناہی سلسلے ہیں، آپ کے ارد گرد جو دولت کی ریل پیل ہے، آپ کے ارد گرد جو مادہ پرستی ہے، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ بھی یہ سوچتے ہیں، ہماری ینگ جنریشن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ بھئی میں یہ بھی حاصل کر لوں، میں یہ بھی حاصل کر لوں، میں یہ بھی اس مقام پہ ہی پہنچ جاؤں، میں اتنا پیسہ کما لوں، میں اس طرح کی گاڑی خرید لوں، میں اس طرح کا بنگلہ بنا لوں. تو یہ جو آپ کی مادہ پرستانہ ایک وہ ہے نا مقابلہ، وہ بھی آپ کو نفسیاتی عارضوں کا شکار بنا لیتا ہے. ظاہر ہے آپ کو ترقی کی منازل جو ہے نا وہ گزارنے کے لیے، طے کرنے کے لیے ایک سفر کرنا پڑتا ہے. تو آپ اس سفر کو اختیار کرنے کی بجائے آپ جب شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتے ہیں اور آپ اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو یہ وجہ بھی ایک بنتی ہے نفسیاتی الجھنوں کی. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں، جو میری اس میں آبزرویشن ہے کہ بعض بچے کسی سانحے کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے ذہنی جو ہے نا وہ عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جی سر اور ایسے اس ہی. کے بارے میں شروع میں تو اس کے والدین یا اس کے بہن بھائی یہ محسوس ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہو گیا، اور وہ بعض بار ہٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا غصہ کیوں ہے، یہ بدتمیز کیوں ہو گیا ہے، یہ اس طرح کا لہجہ کیوں اختیار کر رہا ہے. لیکن وہ تسلی کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اس کو ٹٹولنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے یہ رویے جو ہے نا بن گئے. ماہر نفسیات کے پاس جانا ایک توہین لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں. وہ شرمندگی سمجھتے ہیں کسی کو اس بارے میں اقرا، ہم میں سے اکثر لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ نفسیاتی عارضوں کا شکار ہے. جی ایسا ہی ہے، کاؤنسلنگ یہ سب کے ساتھ. جی آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، ہر کوئی کاؤنسلنگ کرواتا ہے، نفسیاتی ڈاکٹر سے ملتا ہے اور اس سے اپنے مسائل ڈسکس کرتا ہے، اس کا حل تلاش کر کے اپنی اصلاح کرتا ہے. لیکن ہم اس کو مرض ہی نہیں سمجھتے. تو آگاہی کی بھی کمی ہے. پھر ہمارا جیسے کہ میں نے بتایا کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے، مادہ پرستی کی وجہ سے بھی نوجوانوں نے جو آئیڈیل بنا لیے ہیں، جو ان کے سامنے سطحی سے اہداف ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح سے وہ بعض میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ بھی بنیادی وجوہات ہیں ان عارضوں کی. جی بالکل سر یہی بات ہے. تو ڈپریشن جو ہے وہ بعد میں ذہنی عارضے کا سبب بنتی ہے. اس کے علاج کے لیے کیا تدارک کے لیے اور علاج اور تدارک کے لیے کیا اقدامات اٹھانے جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں آگاہی زیرو ہے. اب آپ مظفر آباد اگر آپ سی ایم ایچ چلی جائیں یا عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز چلی جائیں، آپ کو شعبہ نفسیات میں مریض ہی نہیں ملیں گے. جی بالکل ایسی بات. اور آپ کو مریض بھی ملیں گے تو زیادہ تر وہ کہ جو سرکاری کسی پینشن کے کھاتے میں یا کسی اور اس حوالے سے آئے ہوئے ہوں گے.
تو اس کے مقابلے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری بہت سی فیملی یورپ اور امریکہ رہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ رش ہی نفسیاتی ڈاکٹر جی یہی بات ہے. اور آپ اس سے بیٹھتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے ارد گرد اپنی فیملی میں جو ہے نا کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آپ کی بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، والد ہے، والدہ ہے، اس کے رویے میں اگر غیر معمولی تبدیلی آ رہی ہے، چڑچڑاپن آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، لاپرواہی آ رہی ہے، غیر ذمہ داری آ رہی ہے، غیر ضروری ریئیکشن آ رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں. سب سے پہلے بیٹھیں، گپ شپ کریں اور اس کو ٹٹولنے کی خود کوشش کریں کہ اس کو کوئی پریشانی ہے، اس کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ شاید وہ چھپا رہا ہے. اس کو اعتماد دیں، اس کو آپ یہ احساس دلائیں کہ آپ اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور آپ اس کے ہمدرد ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا مسئلہ آپ کو بتا دے اور آپ اس کو اس مسئلے میں سے نکالنے کی کوشش کریں. ہمارے ہاں گھر کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ بے جا روب، بے جا خوف، بے جا لاڈ پیار، مطلب دونوں چیزوں میں ہم انتہا پسند ہیں. ہم اگر اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں تو ہم حد سے زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اعتدال چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم بچے پہ سختی کر رہے ہیں، اتنی سختی کر رہے ہیں کہ بچہ اپنے دل کی بات، راز کی بات یا اپنے ساتھ ہونے والا حادثہ ہی شیئر نہیں کر رہا، اس کے اندر کیا ہے وہ نہیں بتا رہا کہ پتہ نہیں میرا والد مجھے اس پہ تانے دے گا، والدہ تانے دے گی، بہن بھائی تانے دیں گے. جی سر، اگر کوئی بتاتا بھی ہے